بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. رمضان المبارک ہے, 4 روزے مکمل ہو چکے ہیں اور یہ رمضان المبارک امپورٹڈ سرکار کے لیے بہت ہی برا جا رہا ہے اور ان کے لیے ہر روز کوئی نہ کوئی ایک بہت بری خبر, ڈرا دینے والی خبر آتی ہے. اور اس وقت وہاں پہ فرسٹریشن بہت ہے, بہت زیادہ سٹریس ہے اور اب وہ مرنے مارنے پر تل آئے ہیں. یعنی کہ جمہوریت گئی بھاڑ میں, آئین گیا بھاڑ میں اور عدلیہ بھی گئی اور سب کچھ ایک سائڈ پہ. ریاست کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں یا ماریں گے یا مر جائیں گے. اب ایک ہی وجود باقی رہے گا. یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں کہ اس طریقے سے ایک فیڈرل منسٹر, فیڈرل انٹیریئر منسٹر وہ آئیں اور کہیں کہ جناب اب تو ہم دونوں میں سے ایک رہے گا اور یا عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے. اور پھر اب جمہوریت اور اس طرح کی کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں رہی. یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. یہ الارمنگ سچویشن کیوں ہوئی ہے اور کیا وجہ ہے؟ کیوں مریم صاحبہ, نواز شریف صاحب, مسلم لیگ نواز, خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کو فوکس کروں گا, مسلم لیگ نواز شریف فیملی اتنی زیادہ فرسٹریٹ کیوں ہوئی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ انڈر سٹریس کیوں ہے؟ کیوں دھمکیاں دے رہے ہیں؟ مرنے مارنے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں؟ اور نہ ہی آنریبل ججز کو معاف کیا جا رہا ہے, نہ ہی فوج کو معاف کیا جا رہا ہے. جرنیلوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ سبق سکھائیں گے, ججز کو بھی سبق سکھائیں گے. جرنیلوں سے ذرا تھوڑا سا ہٹے ہوئے ہیں آج کل, کیونکہ میں آپ کو اس ولاگ میں ایک بات بتاؤں, 2 باتیں بتاؤں گا. ان کو سہولت کاری کون فراہم کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پوچھتے ہیں نا, یہ ایگریسولی پوچھتے ہیں. خاص طور پہ نون لیگ, مریم صاحبہ, جاوید لطیف صاحب, طلال چودھری صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, خواجہ آصف صاحب, بہت سارے لوگ آتے ہیں میدان میں اور وہ پوچھتے ہیں کہ بتائیں سہولت کاری کون فراہم کر رہا ہے عمران خان کو, کون سی جوڈیشری ہے, کون سے ججز ہیں, کون سے جرنیل ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو, یعنی کہ اس وقت نون لیگ اور خاص طور پہ شریف فیملی کو کون سا جرنل سہولت کاری فراہم کر رہا ہے اور کون سا جج, آنریبل جج, کس جج سے یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں گا اور غور سے سنیے گا. لیکن اس سے پہلے کیونکہ کشیدگی بہت بڑھ گئی ہے. کشیدگی بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کشیدگی بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ مینار پاکستان نے کل ان کی سیاست کا جنازہ نکالا ہے, مینار پاکستان نے اور لاہور کے شہریوں نے, لاہور کے عوام نے, کیونکہ باہر سے کسی کو آنے نہیں دیا گیا. اور سخت ترین مصائب کے باوجود پاکستان کے عوام, لاہور کے عوام جو پہنچے ہیں مینار پاکستان, اور ایک جمع غفیر تھا اور تاحد نگاہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ سڑکوں پہ تاحد نگاہ. اور جو کچھ ہمیں نظر آ رہا تھا جلسہ گاہ میں, اس سے کہیں زیادہ تعداد باہر تھی. ان سب کو اندازہ ہو گیا, انٹیلیجنس اداروں نے ان کو رپورٹس دے دی ہیں, ان کے اپنے انٹیلیجنس اداروں نے, اسپیشل برانچ نے, پولیس نے, انٹیلیجنس بیورو نے, ایم آئی نے, آئی ایس آئی نے, سب کی رپورٹس جو ہے, اور پھر ان کا اپنا پلس جو ہے, ان کی اپنی, ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ کیا صورتحال تھی. ہیلی کاپٹر کے ذریعے تو ساری اور ڈرون کیمروں کے ذریعے تو یہ ساری چیزیں نوٹ کر رہے تھے, مانیٹر کر رہے تھے. یہ سب کچھ لاہور پولیس نے خاص طور پہ بتا دیا. اب ہوا کیا ہے؟ ٹی وی چینلز پہ پابندی تھی. اب آپ کو بتا دوں کہ ٹی وی چینل پہ پابندی تھی نہیں دکھانا, لیکن لوگ سوشل میڈیا پہ گئے تھے, یوٹیوب چینل پہ گئے ہوئے تھے. ایک میرے سامنے بول نیوز پہ, یہ ابتدائی ہیں اعداد و شمار, ابتدائی اعداد و شمار, اب تک کے نہیں, اب تک تو اسے کہیں گنا زیادہ بڑھ چکا ہے. بول نیوز پہ تقریباً 3 ملین لوگ, اور دنیا نیوز پہ تقریباً 6 لاکھ, کیپٹل ٹی وی پہ 4 لاکھ, اور 24 چینل پہ 6 لاکھ, اے آر وائی نیوز پہ 2 ملین سے زیادہ, اے آر وائی نیوز پہ, کیونکہ بول نیوز پہ تقریباً 2.5 ملین اور اے آر وائی نیوز پہ 1.5 ملین, اور ایکسپریس پہ 25,000 تھے, جیو پہ 1,80,000 تھے, جی این این پہ 4 لاکھ تھے, عمران خان چینل پہ جی 9 لاکھ تھے, تحریک انصاف جو تھا اس کا 7 لاکھ تھے. اور اس طریقے سے یہ سارے, اور پرائیویٹ یوٹیوب چینل جو ہیں اس کے علاوہ انڈیویجولز ہیں جن کو ایکسیس دی گئی ہے, وہ علیحدہ ہیں, عمران ریاض ہیں, باقی دوست ہیں سارے ان کو. تو یہ تقریباً جو ہے ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ تھا جناب, آلموسٹ 1 کروڑ لوگ, 1 کروڑ 10 ملین لوگوں نے یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کے عمران خان صاحب کی طویل ترین تقریر سنی اور پورا جلسہ دیکھا. یہ ہے اصل سچویشن, کیونکہ پابندیاں لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پابندیاں جتنی لگائیں گے پاکستان کے عوام اتنے ہی زیادہ باہر نکلیں گے. یہ صرف پاکستان کے عوام کی نہیں, یہ دنیا بھر میں ایک سائیکی ہے جس کو یہ سمجھتے نہیں ہیں. عصبیت جس کو کہتے ہیں, پولیٹیکل عصبیت, سیاسی عصبیت, وہ زیادہ اجاگر ہوتی ہے جب آپ کسی بھی اس کے لیڈر کو, اس کی پارٹی کو جب آپ کرتے ہیں نا, دباتے ہیں,
اور اس کو کل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سیاسی عصبیت زیادہ بڑھتی ہے۔ اگر نہیں تو ابن خلدون کا فلسفہ عصبیت جو ہے وہ ضرور پڑھ لینا چاہیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عصبیت ہوتی کیا ہے، اور عصبیت سے دنیا میں کیا کچھ کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور کسی بھی گروہ کو کامیابی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، چھوٹے سے چھوٹے گروہ کو بھی۔ بہرحال یہ چیزیں مذہبی عصبیت ہوتی ہے، سیاسی عصبیت ہوتی ہے، اور ایک کیا کہنا چاہیے سماجی عصبیت ہوتی ہے۔ یہ عصبیت جو ہوتی ہے اس کو ذرا ضرور غور سے پڑھ لیجئے گا، کیونکہ جو پولیٹیکل سائنس اور پولیٹیکل فلسفی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ ایک اور بات ہوئی، صدر مملکت نے خط لکھ دیا وزیر اعظم صاحب کو، اور انہوں نے بتا دیا کہ آپ آئین سے انحراف کر رہے ہیں، آپ اور آپ کے ادارے آئین سے انحراف کر رہے ہیں، توہین عدالت کر رہے ہیں، آپ اپنی ذمہ داریاں آئینی ذمہ داریاں پوری کریں اور الیکشن کروائیں۔ یہ خط لکھ دیا، اور خط کے بعد اب میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی نواز شریف صاحب سے گفتگو ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ باؤ جی اب ہم کیا کریں؟ تو باؤ جی نے یہ بتایا کہ جناب فل ڈوز دینی ہے آپ نے صدر الوی صاحب کو، لہٰذا انہوں نے فل ڈوز دی ہے خط کی صورت میں۔ خط انہوں نے لکھا ہے کافی لمبا، 5 صفحات ہیں اور 7 نقاط ہیں۔ اس میں انہوں نے پہلے تو میں سادہ زبان میں کہوں تا بہت زیادہ بلو دا بیلٹ یعنی کہ توہین کرنے کی کوشش کی ہے، تذیق کرنے کی کوشش کی ہے، اور کہا جی کہنے پر مجبور ہوں کہ آپ کا خط تحریک انصاف کا پریس ریلیز دکھائی دیتا ہے، آپ کا خط یک طرفہ حکومت مخالف خیالات کا حامل ہے جن کا آپ کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں، آپ کا خط صدر کے آئینی منصب کا آئینہ دار نہیں ہے، آپ مسلسل یہی کر رہے ہیں، یعنی کہ صدر مملکت ممنون حسین جیسے بن جائیں، فضل الہی چودھری جیسے بن جائیں، اور رفیق تارڑ صاحب جیسے بن جائیں تو بہت اچھی بات ہے، جو مرضی کرتے رہیں، صدر مملکت نہ بولیں، تو ایوان صدر پھر کس کا ہے؟ وہ فیڈریشن کی علامت کس لیے؟ وہ پارلیمنٹ کے ہیڈ کس لیے؟ وہ سپریم کمانڈر کس لیے ہیں؟ انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی ہے، اس کا جواب نہیں دے رہے، بلکہ تحریک انصاف کے آپ ہیں۔ 3 اپریل 2022 کو آپ نے قومی اسمبلی کی تحلیل کر کے سابق وزیر اعظم کی غیر آئینی ہدایت پر عمل کیا، اور بھائی قومی اسمبلی کی تحلیل کے آپ کے حکم کو سپریم کورٹ نے 7 اپریل کو غیر آئینی قرار دے دیا، تو دے دیا تو ہو گیا، اس کے بعد فیصلہ تبدیل ہو گیا، اور اسی فیصلے کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب اور اس وقت جو 14 جماعتی اتحاد ہے آئے ہوئے ہیں، اسی جوڈیشری نے آپ کو یہ اقتدار سونپا، اسی فیصلے کے نتیجے میں آیا۔ اب وہی اسی عدلیہ کو، انہی آنریبل ججز کو، مریم صاحبہ بھی گالیاں دے رہی ہیں، باجوہ صاحب بھی گالیاں دے رہے ہیں، اور آپ بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں، یعنی کہ وہ اس وقت وہی یہ آنریبل ججز اس وقت بہت اچھے تھے، اس وقت سپریم کورٹ ہائی کورٹ بہت اچھی تھی، آج یہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ بھی بری ہو گئی۔ تو کہتے ہیں جی آرٹیکل 91 کلاس 5 کے تحت بطور وزیر اعظم میرے حلف کے معاملے میں بھی آپ آپ اپنا آئینی فرض نبھانے میں ناکام ہوئے ہیں، کئی مواقع پر آپ منتخب آئینی حکومت کے خلاف فعال انداز میں کام کر رہے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ اچھا ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے کی پوری کوشش کی، اپنے خط میں آپ نے جلب و لہجہ استعمال کیا، اس سے آپ کو جواب دینے پر مجبور ہوا ہوں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا آپ کا حوالہ ایک جماعت کے سیاستدانوں اور کارکنوں سے ہے، آئین کے آرٹیکل 10(4) کے تحت آئین اور قانون کا مطلوبہ تحفظ آئین ان تمام افراد کو دیا گیا ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ریاستی عمل اداروں کے لیے قانون اور امن امان کے نفاذ کے مطلوبہ ضابطوں پر سختی سے عمل کیا، تمام افراد نے قانون کے مطابق داد رسی کے مطلوبہ فورم سے رجوع کیا۔ تو بھائی کہاں سے رجوع کیا؟ ابھی تک بھی حسان نیازی جو ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا، اس کے بعد عامر سعید راں کے ساتھ آپ نے کیا کیا، پھر اظہر مشوانی صاحب کے ساتھ آپ نے کیا کیا، لاپتہ افراد آپ کے زمانے میں اور آپ کی حکومت اٹھاتی ہے۔ آپ نے نجی سرمایہ کہتے ہیں جی آپ نے نجی سرکاری املاک توڑ پھوڑ افراتفری پیدا کرنے کی کوشش میں انداز کر دیا، یہ صدر صاحب کو کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ اصل بات پہ نہیں آ رہے کہ اصل بات ہے کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں، آپ نے آئین شکنی کی ہے، آپ نے توہین عدالت کی ہے، اس پہ نہیں آیا، پورا خط آ گیا ہے لیکن اس کا جواب کوئی نہیں آیا جی کیا ہم نے الیکشن کروانا ہے، اس طرف نہیں آ رہے، تو یہ صورتحال سامنے ہے، یہ تو ہے خط کی صورتحال۔ تو صدر مملکت نے خط لکھا، بڑا ٹو دی پوائنٹ، آئین اور قانون کے مطابق لکھا، اور جو ذمہ داریاں ہونی چاہیے ان ذمہ داریوں کو آگاہ کیا، لیکن میں نے آپ کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا خط سنا دیا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، گالم گلوچ، برا بھلا، تذیق اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ انہوں نے صدر مملکت کو رام کرنے کی بہت کوشش کی اور اسحاق ڈار صاحب کو میسج بھیجے، پیغامات بھجوائے، ملاقاتیں کی، لیکن صدر الوی صاحب جو ہیں ان کو کلٹیویٹ کرنے کی بھی کوشش کی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انہوں نے ان کو یہ بھی آفر کی کہ آپ عمران خان صاحب سے الگ ہو جائیں، ہم آپ کو لک آفٹر کریں گے، لیکن یہ شاید پریزیڈنٹ الوی کو جانتے نہیں ہیں۔ اسی طرح کی جو آفرز ہیں، اسی طرح کی ملاقاتیں ہیں، اسی طرح کے انسینٹیوز ہیں،
जुडिशरी को दिए गए, इस वक्त की बात कर रहा हूँ, जुडिशरी को दिए गए। ये जो मरीम साहबा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुई हैं जुडिशरी से, और अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है, मैंने आपको 3-4 दिन पहले बताया था कि पूरा प्लान क्या है, कि क्यों ये 8 अक्टूबर की तारीख कहाँ से आई है। 8 अक्टूबर की तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किसने दी? क्या उनको कोई ख्वाब आया? क्या उनके पास कोई ऐसी चिट्ठी है जिसमें उनको किसी ने कहा हो कि आप 8 अक्टूबर की तारीख दे दें ऑन द रिकॉर्ड? नहीं है। तो फिर ये कहाँ से आई है? तो ये मैंने आपको बताया था कि ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के जाने का इंतज़ार कर रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने जो एक उद्यम मचाना है, ना ये किसी जज की इज्जत महफूज रहेगी, ना किसी ब्यूरोक्रेट की इज्जत महफूज रहेगी, ना किसी सियासतदान की, ना किसी सहाफ़ी की, और ना ही हमारी मिलिट्री लीडरशिप की। ये बात उनको खोल के कान खोल के उनको सुन लेनी चाहिए कि फिर किसी के, क्योंकि वो अब मरीम साहबा उस बात की तस्दीक कर रही हैं जो मैंने कहा था, क्योंकि ये इंतज़ार कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस उमर साहब बंदयाल साहब चले जाएं, प्रेसिडेंट ऐवान सदर खाली हो जाए, ये 2 ओहदे खाली हो जाएं, दोनों ओहदों पे, और ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले उनके लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। और मरीम साहबा क्या कह रही हैं? मरीम साहबा कह रही हैं कि जी फौरी इलेक्शन का मुतालबा इसलिए किया जा रहा है कि अक्टूबर में नया चीफ जस्टिस होगा। अब ये बात उन्होंने जो दिल में छुपी हुई राज बातें थी वो सारी बयान कर दी, यानी आने वाले चीफ जस्टिस साहब को, भाई जस्टिस काजी फाइज साहब ने चीफ जस्टिस बनना है, उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और उनका चीफ जस्टिस बनने में आपका कोई एहसान नहीं होगा, वो आईनी तौर पे उन्होंने चीफ जस्टिस बनना ही है। लिहाजा ये अब उन पे एहसान कर रहे हैं कि हम आपको चीफ जस्टिस, आप हमारे चीफ जस्टिस, हम आपके चीफ, ये सारा बयानिया, और उनको आने से पहले ही मुतनाज़ बना रहे हैं, बल्कि बना दिया है। आज कहते हैं फौरी इलेक्शन का मुतालबा इसलिए कर रहे हैं कि अक्टूबर में नया चीफ जस्टिस आ जाएगा, और ये मरीम साहबा ने गुफ्तगू फरमाई है। दूसरा, उन्होंने एक और गुफ्तगू भी की है कि अब जो मैं बात आपको कह रहा हूँ कि कौन से जनरल हैं जो मरीम साहबा को सहूलतकारी फराहम कर रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा, वो अभी भी उनको सहूलतकारी फराहम कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब ये जो गुफ्तगू की है इन्होंने मरीम साहबा ने, दोबारा उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन को रीराइट करने से मौजूदा बहरान पैदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आइन को रीराइट करने से मौजूदा बहरान पैदा हुआ। कौन सा रीराइट? अब यही बात जनरल बाजवा साहब ने शाहिद मेतला से गुफ्तगू में कही कि जो 63A, ये बात है कि 63A, बाजवा साहब ने कहा 63A का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो बहुत गलत दिया, उसके बाद ये सारा बहरान पैदा हुआ, सारा प्लान हमारा खराब हो गया, और पंजाब का क्राइसिस भी इसी वजह से। 63A यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा कि लोटाक्रेसी बंद होनी चाहिए, फ्लोर क्रॉसिंग गैर आईनी है, और लोटों के वोट शुमार नहीं होंगे। अब वही बात मरीम साहबा कह रही हैं। मरीम साहबा ने कहा कि मौजूदा बहरान ने उस वक्त जन्म लिया जब हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत में 25 अरकान को तहरीक इंसाफ की झोली में डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आइन को रीराइट किया। ये कानून और आइन पर बहुत बड़ा बदनुमा दाग है, इससे बहरान ने जन्म लिया। अब इससे अंदाजा करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 लोटे, अलीम ग्रुप एंड तरीन ग्रुप, 25 लोटे अगर इनको मिल जाते तो आज पंजाब में इनकी लोटों की मदद से हुकूमत होती। ये जो लोटा क्रेसी है, फ्लोर क्रॉसिंग फॉरवर्ड ब्लॉक, ये 1988 से चल रहा है। 1988 में भी नवाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी के अंदर से पंजाब में एक ग्रुप तोड़ा था और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। उसके हेड थे मंजूर अहमद मोहल साहब, वो हमारे बहावल नगर से एमपीए थे। मियाँ मंजूर अहमद मोहल वो फॉरवर्ड ब्लॉक के सरबराह बने और उनको डिप्टी स्पीकर बनाया था पीपल्स पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक 1988। तो उस वक्त से लेके अब तक ये उसी डगर पे चल रहे हैं कि पार्टी तोड़ो और एक ग्रुप बनाओ और आगे बढ़े। और अब मरियम साहबा और बाजवा साहब एक ही बात कर रहे हैं। इसका मतलब है बाजवा साहब और मरियम साहबा और शहबाज शरीफ साहब और सारे ये आपस में एक थे और मिलके प्लानिंग कर रहे थे, मिलके सारे सिस्टम को इन्होंने बुलडोज करना था और मिलकर सब कुछ कंट्रोल हासिल करना था। और ये प्लान कामयाब हो जाता तो बाजवा साहब को उसके बदले में एक्सटेंशन देना थी, जो कि सारा खेल खराब हो गया। और जब
سندھ ہاؤس میں استبل لگا تو سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھ رہی تھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی رول ادا نہیں کیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس بھیجا گیا تھا، اس ریفرنس میں یہ فیصلہ آیا فروغ قاسمی پر پابندی کا۔ تو اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ جناب سہولت کار کون ہے، تو یہ معاملہ کس طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو ان ڈیٹیل کچھ اور اہم خبریں دوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔